السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لفظ ہے وہ عربی کے حروف تہجی یا اور نا سے ہے، اور یا قانا سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے یقین رکھنا، یقین رکھنا۔ یقین رکھنے میں اور ایمان لانے میں فرق ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ ایمان پہلا اگر درجہ ہے، تو ایقان جو ہے یقین رکھنا یہ انتہائی درجہ ہے، یعنی اتنا ایمان ہو کسی کے اندر کہ وہ ہر چیز کے اوپر یقین رکھتا ہو کہ یہ جو ساری باتیں یہ بالکل صحیح ہیں، اس کو ایقان کہتے ہیں۔ تو ایمان کے کافی درجے ہیں، ایمان کا جو سب سے زیادہ درجہ ہے اس کو ایقان کہتے ہیں، یقین رکھنا کسی چیز کے اوپر۔ ایمان جو ہے وہ باللسان بھی ہوتا ہے، زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، لیکن یقین جو ہے وہ انتہائی درجہ ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اس سے کون کون سے الفاظ بنے ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یقنا سے یہ خود جو ہے اس میں سے صرف ایک اسم استعمال ہوا جس کو یقینن کہتے ہیں، یقینن۔ اب یقینن سے کیا بن سکتا ہے؟ یقینن سے یقینانی، یقینون بھی بن سکتا ہے، یقیناً بھی بن سکتا ہے، اور یقینانی، یقینینی اور یقینون بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ اس کو آپ اسی طرح سے چارٹ بنا لیں گے جیسے مسلمون کا چارٹ بنتا ہے یقینن سے۔ تو اسم شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے فعل کون کون سے بنتے ہیں۔ تو یاکنا سے خود جو ہے یاکنا، یہ فعل ماضی اور مضارع میں نہیں جاتا، یعنی قرآن پاک کے اندر فعل ماضی اس کا اور اس کا فعل مضارع استعمال نہیں ہوا۔ جیسے ہم نے آخرا کا دیکھا تھا کہ آخرا کا بھی فعل ماضی اور مضارع قرآن پاک میں نہیں استعمال ہوا تھا، بلکہ وہاں سے کیا بنا تھا؟ اخرا بنا تھا اور استاخرا بنا تھا۔ تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ کرتے ہیں کہ اس کی شروع میں الف لگا دیتے ہیں۔ جب الف لگاتے ہیں تو یہ ہے، الف کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد یہ ہے، پھر قاف ہے، اس کے بعد نون ہے۔ تو یہ لگانے سے جیسے ہم تو کہتے ہیں کہ ترجمان جو ہے اس کا اثر کسی دوسرے کے اوپر چلا جاتا ہے، تو یہ بنے گا ایکنا، ایکنا یعنی پورا یقین رکھنا۔ ایکنا مطلب پورا یقین ہونا، یعنی پوری طرح سے یقین ہونا۔ اب ایکنا سے ایکنا، ایکنو، اس کی فعل ماضی کی گردان بن سکتی ہے، فعل ماضی کی بھی گردان بن سکتی ہے اور فعل مضارع کی بھی گردان بن سکتی ہے ایکنا سے۔ تو فعل ماضی قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا، فعل مضارع استعمال ہوا اس کا، جس کا لفظ جو پہلا بنتا ہے وہ یؤقنو ہے، یؤقنو، ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع جو ایکنا کا بنتا ہے وہ ہے یؤقنو۔ اب یؤقنو کو دیکھ لیں کیسے اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ یؤقنو کا مطلب ہوگا کہ وہ یقین رکھتا ہے، یؤقنو، یؤقنو۔ اور یؤقنون سے کیا استعمال ہوگا؟ یؤقنانی، اور یؤقنون۔ وہ دونوں یقین رکھتے ہیں، وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ توقنو، توقنانی، توقنون۔ اوقنو، اور نوقنو۔ تو قرآن پاک میں ان 14 صیغوں میں سے بھی صرف یوقنون استعمال ہوا ہے۔ بہت آسان ہو گیا،
کہیں پہ بھی جو یوقنو سے بنے گا وہ یوقنون ہی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، باقی الفاظ استعمال نہیں ہوئے۔ تو آج کا سبق بہت آسان تھا۔ یا کا نا سے فعل ماضی مضارع کی کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا، فعل ماضی مضارع آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے شروع میں اگر الف لگا دیں تو یہ ای کا نا بنتا ہے، ای کا نا، اور ای کا نا کا جو مضارع ہے وہ ہے یوقنو۔ یوقنو وہ پورا یقین رکھتا ہے، یوقنان یوقنون توقنو توقنان توقنو توقنان توقنون اوقنو اور نوقنو۔ تو یہ اس کی گردان ہے فعل مضارع کی۔ جو اگلا سبق ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم جہاں پہ یوقنون استعمال ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کی آیات دیکھیں گے۔ تو اقول خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔